وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے وہ وقت معین کیا تھا، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ پس جب چلتے چلے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ۔ اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی۔ خادم نے کہا کہ لیجئے، دیکھیے عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے سو میں اس مچھلی کے تذکرہ کو بھول گیا۔ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت سن کر فرمایا یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے خاص طور کا علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ ان بزرگوں نے جواب دیا کہ آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، اور بھلائی سے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر یعنی ضابط پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق خود ہی ابتداءً ذکر نہ کر دوں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ ذکر نہ کہ پھر دونوں کسی طرح چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہوگا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرہ کی بات کی۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا تھا سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملہ میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بیگانہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بے جا حرکت کی۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اب کے اور جانے دیجیے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا، ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی، میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کو بتلا ہی دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما۔ وہ کشتی تھی سو چند آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعہ سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور ہاں وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، پس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو
اور رہی دیوار سو وہ تو 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاویں اور اپنا دفینہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سارے کام میں نے الہام الہی کیے ہیں۔ رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذلک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔